پھر ایک اور مختصر اعزاز دوسرا، اللہ اکبر، بدر کا مقام ہے۔ جنگ بدر تو آپ نے سن رکھی ہے نا، اسلام کی سب سے پہلی جنگ عظیم۔ دنیا کفر ایک طرف ہے، دنیا کفر ایک طرف ہے، ساری دنیا کا کافر اکٹھا تھا، ابو جہل کے ساتھ تھا۔ میں پورے رسول سے بات کر رہا ہوں، ویسے نہیں کہہ رہا، حقیقت بات ہے۔ جیسے آج دنیا کا کافر سارا اکٹھا ہے نا، امریکہ کے ہاتھ میں بیعت کر کے، امریکہ کو ابا مانتے ہیں سارے سمیت اسرائیل کے، یہ سب امریکہ کو اپنا ابا مانتے ہیں، اور امریکہ واقعی ان کا ابا بنا ہوا ہے، اور اسرائیل اس کی ناجائز اولاد ہے، حرام اولاد جس کو کہتے ہیں نا آپ، اسرائیل اس کی ناجائز اولاد ہے۔ ہمارے قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ اسرائیل جو ہے یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، حرام اولاد جس کو آپ کہتے ہیں، تو یہ اس کی حرام اولاد ہے، اور حرام باپ جو ہے اس کا حرام اولاد کا سہارا بنا ہوا ہے۔ اگر اس کا سہارا امریکہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اسرائیل کی بیساکھیاں جو ہے وہ امریکہ ہے، اگر یہ اسرائیل کی بیساکھیاں ختم ہو جائے تو اسرائیل آج ہی ختم ہو جائے گا۔ بہرحال میرا وہ عنوان نہیں ہے۔ اس وقت بدر کے مقام پر بھی دنیا کفر ایک طرف تھا، اور اسلام کا جو پرچم بلند کیے ہوئے تھے وہ اکیلے تنے تنہا ایک طرف تھے، اور ان کی تعداد 313 تھی۔ چند تلواریں، چند زریں، چند سواریاں، اکثر کے ہاتھوں میں سوٹیاں، چھڑیاں، اکثر کے ہاتھوں میں۔ یہ وہ میدان بدر ہے جسے میں اور آپ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بھی کہتے ہیں، اور اسلام کی سب سے پہلی فتح بھی کہتے ہیں۔ یہ اسلام کی فتح بھی تھی۔ دنیا کا کافر اس وقت چونکہ مسلمان پکے مسلمان تھے، اور یہ جس وقت بدر کے مقام پر تشریف لانے لگے، توجہ، بدر کے مقام پر جب تشریف لائے نا صحابہ اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ آنا چاہتے تھے۔ حضرت عثمان ساتھ آنا چاہتے تھے، لیکن ساتھ نہ آ سکے۔ کیوں نہ آئے؟ اس کی وجہ بعض لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، اور بھائی اعتراض والی کون سی بات ہے؟ دو جہانوں کے بادشاہ کی اطاعت ضروری ہے، جو رسول اللہ کہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، وہ بیمار تھی، بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان کو رسول اللہ نے یہ اعزاز بخشا۔ دنیا کے اندر یہ اعزاز کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا، فقط عثمان کے نصیب میں آیا۔ فرمایا عثمان آپ اپنے گھر میں ٹھہرے، اور اپنی زوجہ کا یعنی میری صاحبزادی جو ہے اس کی تیمارداری کریں، اس کی بیمار پرسی کریں، اس کا خیال رکھیں۔ میں محمد اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں میرے پیارے عثمان، جتنا اجر و ثواب میدان بدر میں جا کر جنگ لڑنے والوں کو نصیب ہوگا، اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو گھر بیٹھے نصیب ہوگا۔ آپ کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی بیوی کا خیال کریں، اپنی زوجہ کا خیال کریں، ان کا دھیان رکھیں، اور ان کی تیمارداری میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں۔ آپ کو بدر کا سارا اجر بھی ملے گا، سارا ثواب بھی ملے گا۔ اگلی بات فرمایا جتنا وہاں سے مال غنیمت ملے گا نا، وہ جتنا ایک ایک مجاہد کو ملے گا، پیارے عثمان تجھے اتنا حصہ گھر بیٹھے نصیب ہوگا، تجھے یہاں گھر میں آ کر دیا جائے گا۔ یہ بھی اعزاز دنیا کے اندر کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا۔ یہ اعزاز بھی 18 ذوالحجہ کو شہید ہونے والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز میں آیا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنگ بدر کا ثواب بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی برابر کا حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اعزاز اللہ نے صرف عثمان کے نام اعمال میں رکھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی اور امتی کو نصیب نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان تیسرے خلیفہ اس امتی کے نصیب میں یہ اعزاز بھی اللہ نے عطا۔ اور پھر ایک اور چھوٹا سا تیسرا اعزاز یہ بھی ہے کہ جب حضرت حضور کی جو جنگ بدر میں
जिस बेटी को की तीमारदारी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मक्का में छोड़ा था या मदीना में छोड़ा था कि आप यहीं रहें, जब हुजूर वापसी तशरीफ लाए, बदर से वापस आए, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो साहिबजादी दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, वफात पा चुकी थी, इंतकाल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी पर सीधा बकीए गरकत में तशरीफ ले गए और अपनी साहिबजादी की कब्र पे दुआ फरमाई। और उसके बाद हजरत उस्मान खफा खफा रहने लगे, परेशान परेशान रहने लगे। पूछा उस्मान परेशान क्यों हो? फरमाया या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ा एजाज था जो अल्लाह ने वापस ले लिया। फरमाया उस्मान कौन सा एजाज? फरमाया रसूलुल्लाह का दामाद था, ये बहुत बड़ा एजाज था, अल्लाह तबारक व तआला ने वो मुझसे वापस ले लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ये दूसरी बेटी इसको भी तेरे निकाह में देता हूँ। अगर उस्मान की अगर मोहम्मद की 100 बेटियाँ भी होती, मैं उस्मान तेरे निकाह में यके बाद दीगरे देता जाता। यानी इतना एजाज अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उस्मान को बख्शा कि दुनिया के अंदर ये एजाज किसी और के नसीब में नहीं आया। दुनिया के अंदर पूरी दुनिया का मुतालिया कर ले, जब से दुनिया कायम है तब से लेकर आज तक दुनिया के नसीब में इस तरह का एजाज नहीं है। और अब आगे तो वैसे ही ब्रेक है खत्म नबूवत की बरकत से, अब ये दोबारा एजाज किसी को नसीब भी नहीं होगा कि नबी आना नहीं, उसकी बेटी होगी नहीं और वो किसी से शादी करेगा नहीं। और अगर कोई आने का चैलेंज करता है, कोई दावा करता है, तो हम साफ कहेंगे वो नबी नहीं है, वो कोई मरदूद है, वो कोई लईन है, वो कोई शैतान है जो नबूवत का दावा करता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।